Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My beautiful people, welcome to Scientific Islam channel. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Speed of light is equal to speed of time. تو اگر ہم سپیڈ آف لائٹ میں ٹریول کرنا سیکھ لیں تو بیسیکلی ہم ٹائم میں ٹریول کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب ٹائم کے اثرات سے ہم متاثر نہیں ہوں گے. جہاں اللہ رب العزت موجود ہیں وہاں شاید ٹائم ایک فزیکل ڈائمنشن ہو. ہمیں بیسیکلی جنت میں پیدا کیا گیا. وہاں موت نہیں ہے, کوئی ٹائم کے اثرات نہیں ہے, بس زندگی ہے اور زندگی ہے اور زندگی ہے. وہاں ہم سے ایک بھول ہوئی, حکم عدولی ہوئی. وہاں ہماری ہر سانس اس کی یاد اور مہربانیوں سے وابستہ ہے. تو ایک سانس بھول گئی اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. سائنٹیفک لینگویج میں ہمیں ٹیلی پورٹ کر دیا گیا. اس کا مطلب ہم پاسٹ میں جی رہے ہیں. وہ ہمارا ٹھکانہ تھا مستقل اور مستقبل. اب ہم ماضی گزار رہے ہیں. بیسیکلی ہمیں ایلینز کی تلاش کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خود ایلینز ہیں. ہم اس پلانٹ کی مخلوق ہیں ہی نہیں. یہاں کی سب مخلوق کو یہاں سروائیو کرنے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے جو کہ ہماری ضرورت ہے. ہم کیوں سب کچھ آٹومیٹ کرنے کے خواہاں ہیں؟ کیوں ہر چیز میں سہولت چاہیے؟ ہمیں گھر بنانے پڑتے ہیں. اس پلانٹ کی سب سے ذہین ترین مخلوق ہم ہیں. حتیٰ کہ یہاں کی سب مخلوق کو ہم نے غلام بنا لیا, نسلیں تک ان کی اجاڑ دی, یہاں تک کہ ہمیں یہاں ہماری خوراک کھانے کے لیے بھی اس کو پکانا پڑتا ہے, کئی مراحل سے گزارنا پڑتا ہے, اور یہاں کے باشندوں کو ہم کھا رہے ہیں. ہماری خوراک ہے. وہ ٹاپک پہ آتے ہیں. تو ایک سانس کی بھول کی وجہ سے ہمیں زمین پہ آزمائش کے طور پر بھیج دیا گیا. اس ایک سانس کے بدلے میں ہمیں کچھ سانسیں دی گئی اس دنیا کی زندگی میں, اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ ایک ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور اس دنیا کی سانسوں کو تولا جائے گا, اور اگر میجورٹی سانسیں اللہ رب العزت کی یاد میں گزری تو وہی ٹھکانہ ہمیں واپس مل جائے گا, اور اگر فیل ہو گئے تو اس سے بھی انتہائی شدید برا ٹھکانہ اور دردناک عذاب ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ایک چیز پہ غور کریں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ روح ہماری ہمیشہ ایک ہی رہی ہے جو کہ امر ربی ہے. ہماری جسٹ ڈائمینشنز چینج ہو رہی ہیں. پہلے ہم عالم ارواح میں تھے. ہم نے اللہ سے اس کی اطاعت کا وعدہ کیا تھا. ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے اپنے رب کو. اب ہم اس ڈائمینشن یعنی دنیا میں ہیں. یہاں ہمارا جسم اور ہے لیکن روح وہی ہے. مطلب ہمارے سب کانشیس میں وہ وعدہ موجود ہے, اور ہماری روح کو پتہ ہے یہاں جو ہم پہ آزمائش ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم اپنی روح کو کتنا ایکسپلور کرتے ہیں. اگر ہم نے پا لیا اپنی روح کو اور پہچان لی بانڈنگ روح اور جسم کی تو ہمیں پرواہ ہی نہیں رہے گی اس دنیا کی, اور یہاں ہمیں اپنا مقصد یاد آ جائے گا. مومنین ہیں ہم, واللہ مومنین ہیں ہم, بات شاید بدقسمتی سے کسی اور دین کے. ہر انسان اپنے میں کسی نہ کسی دین کا مومن ہوتا ہے. انسان کے مزاج میں میڈیوکری ہے ہی نہیں. انسان کسی نہ کسی جہد کے اندر اپنے آپ کو پرفیکشن میں لے کے جا رہا ہے. تو ہم کسی اور جہد میں کیوں پرفیکشن ڈھونڈیں؟ یہاں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ جسٹ اپنی روح کو کیوں نہیں ایکسپلور کرتے؟ وہاں 5000 ارب سال کی اور اس کے بعد کی بھی لائف چلے گی, عیاشی کی زندگی. جو دل چاہتا ہے کرو گے, اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہوں گے. اور یہاں 60 سے 70 سال, 1 2 3 4 بیویاں, اور اس کے بعد بڑھاپا, جھریاں, کمزوریاں, ہاسپٹلز, کینسر. آپ نے $1 بلین اکٹھے کیے اور ہسپتال کی نوبت آ گئی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی
क्या औकात है इस जिस्म की जिसके लिए हमें बिलियन डॉलर्स इकट्ठे किए अस्पतालों के बिल जमा कराने के लिए। बीमारी हमारे साथ ऐसे ही है जैसे हमारी रूह हमारे साथ है। हमारा एन हॉस्पिटल्स ही है। कभी किसी बुजुर्ग से पूछे, किसी हॉस्पिटल में आखिरी दिन गिन रहा हो कि अगर उसे मौका मिले कि क्या करना है दोबारा जिंदगी में, तो वो इस दुनिया की जिंदगी से बेजार नजर आएगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हकीकी मकसद के लिए स्ट्राइव करूं, ना कि एक इल्यूजन में जिंदगी गुजारूं। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक अल्लाह पे यकीन रखने वाले हम लोग कैसे भूल गए अपने रब को, उसकी वुसअत को, उसकी मेहरबानियों को। आज साइंस कहाँ कहाँ तरक्की कर रही है। वार्प ड्राइव, इस पे तहकीक कर रहे हैं साइंटिस्ट्स। वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट हमें थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन से मिलता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कोई भी मैटर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से कम ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते। बट ये इक्वेशन हमें ये बिल्कुल नहीं बताती कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकती। We have to understand one thing. Theory of relativity does permit faster than light. हमने स्पीड ऑफ लाइट से तेज चीजों को मूव करते हुए ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जाम्पल, बिग बैंग, द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। कुछ अरसे के लिए हमारी कायनात बहुत तेजी से बढ़ी। आज कायनात का रेडियस 46.5 बिलियन ईयर्स मिलता है और कायनात अप्रोक्स 14 बिलियन साल पहले बनी। फिर आप बताएं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस 46 बिलियन ईयर्स कैसे हो गया? एक चीज का ख्याल रखिएगा, I am taking years in light years. ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस 46 बिलियन ईयर्स कैसे हो गया? ये 3 गुना ज्यादा है। तो क्लियर हो गया, कायनात स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज मूव कर रही है। जब कोई भी चीज किसी भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से आगे चली जाती है, इवेंट होराइजन से लाइट भी कभी वापस नहीं आ सकती। वहां भी हमें चीजें स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज मूव करती दिखाई देती हैं। हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है और स्पेस टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है। So, space time is expanding more than speed of light. Space time एक नेट है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आते हैं। सबसे पहले हमें आइडिया अबाउट वार्प ड्राइव साइंटिस्ट अल-कुबरी से मिला था। एक सर्फर जब एक वेव पर अपना स्केटबोर्ड मूव करता है तो वो इसका बेसिकली स्केटबोर्ड मूव नहीं कर रहा होता, बल्कि पानी का मोशन उसे आगे लेके चल रहा होता है। और अब आप ये सोचें कि स्पेस टाइम को हम वाटर मोशन की तरह यूज कर सकें, तो जो भी क्राफ्ट होगा वो स्पीड ऑफ स्पेस टाइम में ट्रेवल कर रहा होगा। और अगर हमारी यूनिवर्स आज बिग बैंग से 3 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंडेड है, तो इसका मतलब क्राफ्ट स्पीड ऑफ लाइट से 3 टाइम्स ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। अब स्पेस टाइम में एक ब्लच पैदा करने के लिए हमें ग्रेविटी की जरूरत है। E=mc² बताती है कि हमें एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी ग्रेविटी से मिलती है। और वार्प ड्राइव में ब्लज या एक गड़ा हमें मैटर से मिल जाएगा, लेकिन हमें वार्प ड्राइव को मूव करने के लिए रिपेलिंग फोर्स की जरूरत है। वो हमें नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मास से मिलेगी और नेगेटिव मास के लिए हमें -E=-mc² की जरूरत है। हमने आज तक नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व नहीं की और आज तकरीबन साइंस नेगेटिव एनर्जी पर फोकस्ड है और कई तरह के मॉडल पेश किए जा चुके हैं ताकि वार्प ड्राइव को अमली शक्ल दी जा सके।
بس ایک ٹیکنیکل چیلنج ہے جسے ہم ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک وارپ ڈرائیو ایسی بنا سکیں جو سپیڈ آف لائٹ کا 0.1% ہو تو وہ اتنی فاسٹ ہوگی کہ آج تک بنائے گئے سب سے فاسٹ اسپیس کرافٹ سے 50,000 ٹائم زیادہ تیز ہوگی۔ ہماری آخری ہوپ نیگیٹو انرجی کے لیے ہے۔ ڈارک انرجی وہ انرجی ہے جو ہماری اسپیس کو بڑھا رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور یہ اینٹی گریویٹی انرجی ہے جو گریویٹی کے اوپر آہستہ آہستہ قابو پا رہی ہے۔ 70% ہماری کائنات کا اس انرجی سے بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس انرجی اور ڈارک میٹر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید نیگیٹو انرجی کا سراغ مستقبل میں ڈارک انرجی سے ملے، اور اگر ایسا ہوا تو ہمارے پاس بہت زیادہ انرجی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو بر وقت اپڈیٹ رکھ سکیں۔ اس کار خیر میں ہم سب کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ شکریہ۔